بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دیر سے آیا نہیں، دیر سے لایا گیا ہوں۔ آپ لوگوں نے انتظار کیا، اللہ آپ کو ایک ایک لمحے پر اجر عطا فرمائے۔ آپ سب کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، اپنی نیند قربان کر کے آتے ہیں آپ، نرم گرم بسترا چھوڑ کے آتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ جاگنا قبر میں چراغاں کرے گا انشاءاللہ۔ آپ کے شہر کے معزز فرد اور آپ کے لیے محترم شخصیت حضرت علامہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب اپنے پرجوش انداز میں آپ سے مخاطب تھے۔ اللہ تعالی انہیں اور زیادہ عزت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے موجودہ صورتحال کے مطابق آپ کے عشق کو اور زیادہ مہمیز کیا، جذبہ دیا۔ اللہ کرے ہم سب غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نبی کی ناموس پر پہرا دیں۔ یہ جو دونوں بھائی ہیں، ایک وصال فرما گئے، حافظ محمد رضا صاحب، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ یہ مجھے اس گھر لائے تھے، حافظ محمد رضا صاحب اور حامد رضا صاحب۔ کسی اور پروگرام کے لیے بلایا ہوا تھا مجھے، وہاں سے واپسی پہ کہنے لگے کھانا کسی جگہ جا کے کھانا ہے۔ وہ ایسا کھانا ہے، کیونکہ اس دن جب سب آئے تھے یہاں پر، سب کہہ رہے تھے ہمارا گھر ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا گھر ہے۔ میں نے کہا پھر مہمان میں ہی ہوں۔ آپ سب کا گھر ماشاءاللہ اس دن سے ابتدا ہوئی، ان گھر والوں نے عزت افزائی کی۔ اللہ تعالی ان کو بے پناہ نوازے۔ یہ جو بیٹھے ہیں میاں جاوید اقبال صاحب، ان کے بھائی میاں سہیل اقبال صاحب، میاں ارشد اقبال صاحب، ڈاکٹر اجمل اقبال صاحب، یہ چاروں بھائی، چاروں یار، ان کو یہ جو عزت ملی ہے نا، ان کی ماں کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ خاتون واقعی اللہ کی ولیہ تھی۔ اور دوسرے یہ بیٹھے ہیں حافظ دلاور صاحب۔ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ محفلیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان سب کی محنت ہے، اور یہ واحد جگہ ہے جہاں آنے سے پہلے مجھے موضوع دیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے انہیں شوق ہے، یہ کچھ چاہتے ہیں، لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہی جلسہ یہ گراؤنڈ میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی ہال کرائے پہ لے کے بھی کر سکتے ہیں، مگر اپنے گھر میں کرتے ہیں تاکہ ایک ایک بچے کو یاد رہے۔ اسی طرح ہی تو پروان چڑھتی ہے نا باتیں۔ بہرحال آپ نے بہت انتظار کیا، اب مجھے کتنا ٹائم دیں گے؟ آواز نہیں آئی، لوگ نہیں سننا چاہتے۔ وہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نہیں ہے نا، وہ آپ کو چابی بھرتے تھے، ان کو آتا تھا کہ کیسے پبلک سے بلوانا ہے۔ بہرحال زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آپ تسلی رکھیں، گھبرائیں نہیں۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں موضوع انہوں نے جو دیا ہے وہ 4 تقریروں کا ہے، اس کو ایک تقریر میں بیان کرنا ہے۔
موضوع پہلے سنا دیتا ہوں، ابھی خطبہ نہیں پڑھا میں نے. موضوع ہے بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. یہ موضوع دیا انہوں نے مجھے، اور کوئی پہلے سے نہیں دیا ہے. میں رستے میں آتے ہوئے تھوڑا سا کچھ پوائنٹ لکھے ہیں. کوشش کروں گا کہ ان کی توقع پر پورا اتروں. یہ راضی ہو نہ ہو، میں نے جن کا ذکر کرنا ہے وہ راضی ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ تو اس گھرانے کے لیے دعا کرنا. وہ صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کے لیے دعا کے لیے خاص طور پر کہا. جس کے دل میں جو کوئی دعا، تمنا، آرزو، اللہ کریم اپنے حبیب کے ذکر کی برکت سے سب کی جائز آرزو کو پورا فرما دے. معذرت، گزشتہ برس ناغہ ہو گیا. اس کی وجہ بارشیں تھیں اور پھر دھند تھی. پھر جب انہوں نے ٹائم مانگا میرے پاس نہیں تھا، تو آپ آج ڈبل ٹائم لگا لیں. ٹھیک ہے؟ چاہیے تو تھا کہ چاروں بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوتے، ان کے بیٹے بھی، لیکن چونکہ وہ بڑے ہیں سب بیٹھے ہوئے موجود ہیں. میاں عقیل صاحب مجھے لاہور سے لے کے آئے، سب موجود ہیں. اب آپ کی جب تک دل کی حاضری رہے گی انشاءاللہ میں بولتا رہوں گا. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ لفظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. مختصر سے وقت میں ضروری باتیں عرض کروں گا
اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دھیان سے پہلی دو باتیں سن لیں۔ عقیدے کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ کوكب نورانی یا دنیا کا کوئی شخص کچھ بھی کہہ لے، اس کی بات عقیدہ بن سکتی نہیں۔ وہ سیاسی عہدیدار ہو، مذہبی کوئی بہت بڑا تاجدار ہو، عقیدے کی بنیاد، اسلامی عقیدے کی بنیاد قرآن اور حدیث۔ آپ کو معلوم ہے عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ سنا دوں، جن کو نہیں معلوم سن لیں۔ قرآن و حدیث کی نصوص، نون صاد نص، اس کی جمع نصوص، قرآن حدیث کے الفاظ کو کہتے ہیں۔ ان سے عقیدہ بنتا ہے۔ عقیدہ وہ بات جو دل میں نقش ہو جائے، اسلامی تعلیم کے مطابق دل میں جو نقش ہو جائے اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ ایک لفظ ہے عقیدت، وہ اور ہے۔ میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں جس کی جمع عقائد اور اعتقادات، اس کی بنیاد قرآن حدیث۔ کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی مجدد، کوئی مجتہد کتنی پیاری بات کرے، وہ عقیدہ بن سکتی نہیں۔ عقیدہ قرآن حدیث ہے۔ عقیدت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز اچھی لگ گئی، کوئی چیز اس کے لیے دل میں جگہ بن گئی، اس کو عقیدت کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ عقیدہ نقش ہو جائے گا، وہ اسلامی تعلیم کے مطابق، وہ میں آپ نہ بدل سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں، وہ قرآن حدیث سے بنتا ہے۔ قرآن کے کسی ایک بھی لفظ کا انکار کریں ہم مسلمان رہ سکتے نہیں۔ یہ کافر بنانا نہیں ہے۔ مہربانی ہوگی آپ آواز نہ لگائیں، لوگوں کو اشارہ کر دیں، میری توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، آج اگر کوئی شخص کوئی بھی بات آپ کو سنائے قرآن حدیث کے مطابق مانیں گے، وہ بھلے کتنی ہی اچھے انداز میں بات کرے، قرآن حدیث کے مطابق نہیں تو ہمیں ماننا ضروری نہیں۔ ہم کسی کو کافر بناتے نہیں، کوئی کفر کرے بتاتے ہیں۔ بنانا اور چیز ہے، بتانا۔ وہ جو کہتے ہیں مولوی کافر بناتے ہیں، ہم کافر بناتے نہیں، کفر بتاتے ہیں۔ اور بتانے کا مقصد یہ کہ وہ توبہ کر کے بچ جائے، اس کو تباہ نہیں کرنا چاہتے بلکہ اس کو بات سمجھ آ گئی؟ میں پھیلاؤں گا نہیں ورنہ دوسری طرف موضوع نکل جائے گا۔ قرآن میں جو کچھ ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں قرآن سے دلیل دیں۔ لوگوں کی عادت ہے قرآن سے دلیل دیں۔ یہ مطالبہ وہ کرے جو قرآن کو جانتا ہے۔ قرآن سے کیسے مسئلے نکلتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ آپ کو ان لفظوں کے معنی نہیں آتے، قرآن کے در سے سمجھو گے۔ یہ چار طریقے ہیں، صرف بریلویوں میں نہیں ہے، سنیوں میں نہیں، سب میں ان چار طریقوں سے مسئلے کہ دلیل کا ہے، نص جو ہے وہ دلیل ثابت کر رہی ہے، لفظ بتا رہے ہیں، اشارہ بتا رہا ہے یا تقاضا بتا رہا ہے، یہ آپ سمجھیں گے نہیں۔ آپ کو صیغہ نہیں معلوم، آپ کو شان نزول نہیں معلوم، قرآن سے دلیل دیں۔ قرآن جانتے ہو تو آؤ دلیل دیتا ہوں۔
کیا بخاری میں ہے؟ تو کیا ساری حدیثیں بخاری میں؟ بخاری میں ٹوٹل 7,000 حدیثیں ہیں. ان 7,000 میں سے 2,500 وہ ہیں جو ایک بار بیان ہوئی ہیں، باقی حدیثیں ریپیٹ ہوئی ہیں، دہرائی گئی ہیں. ایک حدیث کو 7 مرتبہ لکھا ہے امام بخاری نے. کیوں لکھا ہے؟ اس کی وجہ آپ مجھے بتا دیں. اس حدیث سے ایک مسئلہ ثابت ہوا، ایک باب میں ذکر کیا. اسی حدیث سے دوسرا مسئلہ ثابت ہوا، اس کو دوسرے باب میں بھی ذکر کیا. انہوں نے 7 مرتبہ ایک ہی حدیث کو لکھا. آپ یہ وجہ تک نہیں جانتے تو آپ بخاری بخاری کیوں کرتے ہیں؟ جو حدیث ہے وہ کہیں بھی ہو وہ حدیث ہے. جو موضوع ہے، موضوع کا مطلب بنائی ہوئی، اس حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں. ضعیف ہے، حسن ہے، صحیح ہے، حسن لذاتی ہی ہے، حسن 20 تو قسمیں حدیث کی، آپ کو وہ بھی نہیں پتا. کس حدیث سے واجب ہونا ثابت ہوگا، کس حدیث سے واجب ہونا ثابت نہیں ہوگا، آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے. تو مولویوں پہ اعتراض کرنے سے پہلے تھوڑا سا اپنے اندر جھانک لیا کریں. میں نے مولویوں کو کہا ہے، مولوی کا لفظ بہت بڑا لفظ ہے. مولوی کے معنی مولا والا، یہ مولانا سے بڑا لفظ ہے. پتہ ہے آپ کو؟ مولانا کے معنی ہمارا پیارا، ہمارا دوست. مولوی کا مطلب مولا والا. آپ تو یہ بھی نہیں جانتے. میں آپ سے کہوں قرآن میں ہے انت مولانا، بندہ کہتا ہے یا اللہ تو مولانا، تو ہمارا مولا. اور جس داڑھی والے کو دیکھتے ہو اس کو بھی مولانا. ذرا فرق تو بتاؤ. لفظ تو ایک ہے، فرق بتاؤ. نہیں جانتے. تو یہ بنیادی بات اس لیے کی کہ قرآن حدیث کی دلیل مانگنے سے پہلے اتنا بتاؤ کہ کیا قرآن کو جانتے ہو، حدیث کو جانتے ہو. جب نہیں جانتے تو پھر اس عالم پر اعتبار کرو جو قرآن حدیث بیان کر رہا اور وہ صحیح ہو. وہ جو قرآن حدیث کے نام پر اپنی بات کہتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. پڑھتے قرآن ہے نا، آپ کے اقبال نے کہا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ آپ کا عارف لاہوری جو سیالکوٹ کا تھا، علامہ اقبال، اسی کا کہنا ہے. یہی ہے شیخ حرم جو کیا ہے، چرا کے بیچ کھاتا ہے. گلے میں بوزر و دل کے اویس و چادر زہرا. ہے نا ایسے بھی جو دین کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں، وہ بھی ہیں. اور وہ بھی ہیں جو دین کی بات کر کے آپ کے سینوں میں چراغ جلاتے ہیں. دونوں قسمیں ہیں. ہر طبقے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. اور حدیث شریف ہے سب سے اچھا طبقہ بھی علماء کا ہے، سب سے برا طبقہ بھی علماء کا ہے. جو آپ کو دین سکھائیں، اچھائی بتائیں، وہ اچھے علماء، اور جو برائی پھیلائیں وہ ہیں نا، ہر دور میں ہوئے ہیں. آپ درباری ملا کہہ دیتے ہو، سرکاری ملا کہہ دیتے ہو، کوئی نام کے ساتھ ڈیزل لگا دے، کچھ لگا دے. ہیں نا ایسے بھی؟ پوچھ رہا ہوں. تو ہر دور میں ہوتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں نے جان آپ کو نہیں دینی، رب کو دینی ہے. اور میں اگر کوئی غلط بات کروں اور میری بات سن کر کسی کا نظریہ بگڑ جائے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ میں ہوں گا نا. تو میں نے ایمان بچانا ہے، ایمان بھگانا نہیں ہے. الحمدللہ. اب میری پہلے بنیادی بات سن لیں. میرے نبی پاک بشر ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ایک بار اور بشر، مگر کا لفظ آ گیا. اگر اف کے بعد بٹ آ جائے، انگلش میں تو ایکسپشن ہو جاتا ہے نا. اب بات کیا، جو مگر کے بعد جو بات ہے، مگر میرے تمہارے جیسے بشر.
وہ افضل البشر ہیں، وہ سید البشر ہیں، وہ خیر البشر ہیں، وہ بے مثل بشر ہیں، بے مثال بشر ہیں، بشر نہیں عظمت بشر ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اب میں قرآن کے الفاظ کے ساتھ اب آگے گفتگو بڑھاتا ہوں۔ بنیاد میں نے آپ کو بتا دی، جو میرے نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن میں بیان ہے۔ اب جو کہے وہ بشر نہیں ہے تو وہ مسلمان، کیونکہ قرآن کا انکار ہو جائے گا تو وہ بشر ہیں، یہ بات تو طے ہو گئی۔ مگر کیسے بشر ہیں اب اس کی بات کرنی ہے۔ قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، یا اللہ تو نے کتنی آیتیں فرمائی قرآن میں، اس سے کئی آیتوں سے پہلے قل نہیں ہے، تو یہ بات بھی خود فرما دیتا، تو یہ بات بھی خود فرما دیتا کہ میں اس اپنے حبیب کو بھیج رہا ہوں یہ بشر ہے۔ نہیں، تو اپنے حبیب سے فرما رہا محبوب آپ کہہ دیجئے، تو کیوں کہلوایا؟ اب اس میں راز ہے، جن کو سمجھ نہیں آیا انہوں نے اپنے جیسا کہہ لیا، اور جن کو سمجھ میں آ گیا انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم۔ قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت زلیخا کی سہیلیوں نے دیکھا، تانے دیتی تھی نا زلیخا کو وزیر اعظم کی بیوی ہو کر، تو کس پر فدا ہے جو بکتا رہا ہے؟ تو وزیر اعظم کی بیوی ہے، اس پر عاشق ہے۔ تو زلیخا نے جواب دیا تم بھی سچی ہو، میں بھی سچی ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ تم نے دیکھا نہیں ہے، میں روز دیکھتی ہوں، تم نے دیکھا نہیں۔ ان کا دکھا، کہا آ جاؤ۔ گھر بلایا، دسترخوان بچھا دیا، پھل رکھ دیے، چھریاں رکھ دی۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، وہ گئی حضرت یوسف کے پاس، زلیخا ہاتھ جوڑ کے کہا ایک بار ذرا سامنے سے گزر جاؤ، کان پک گئے ہیں میرے تانے سن سن کر، ایک مرتبہ سامنے سے گزر جاؤ۔ حضرت نے فرمایا تو چل میں گزرتا ہوں۔ آپ گزرے، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ پھل ہاتھ میں ہیں، چھریاں لے کے پھل کاٹنا چاہ رہی ہیں، نظر پڑی دیکھتی رہ گئیں، نظر پڑی، کیا ہوا؟ سود بود نہ رہی، سود بود، ہوش، انگلیاں کٹ گئیں، پتہ بھی نہیں چلا۔ آپ کو کانٹا چبھ جائے محسوس ہوتا ہے، انگلیاں کٹ گئیں، ہاتھ کٹ گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ اس نے تالی بجائی زلیخا نے، تو کیا ہوا؟ وہ سب نے دیکھا ہاتھ کٹ، یہ کب ہوا؟ اس نے کہا تم نے ایک بار دیکھا، مجھے تانے دیتی تھی نا یار، تم نے ایک بار دیکھا ہے، اب کہو اب بتاؤ میں کون ہوں؟ میں تو روز دیکھتی ہوں۔ جب تمہارا ایک بار پہ یہ حال ہوا ہے، سوچو میرے دل پہ کتنی چھریاں چلی ہوں گی، کیا حال ہوا ہوگا میرا۔ تو انہوں نے دیکھ کر آگے سے کیا کہا؟ ما ھذا بشرا، قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ یوسف جا کے دیکھ لینا گھر میں، ما ھذا بشرا، یہ بشر، اور جس کے حسن سے بنے یوسف کو دیکھ کر، جس کے حسن سے بنے یوسف کو دیکھ کر کہہ رہی ہیں یہ بشر نہیں، تو میں اس پیارے آقا کو کیسے اپنے جیسا بشر کہہ دوں؟ سوچیں، غور کریں،
وہ بشر نہیں، عظمت بشر ہے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام بشر ہیں تو میرے نبی ان کے لیے بھی عظمت بشر ہے۔ اب اس لفظ عظمت کو پہچانے کہ کتنی شان ہے۔ ہمارے ہاں میں نے یہاں ایک مرتبہ معراج کا واقعہ بھی بیان کیا تھا، اگر یاد ہو، نہیں تو علماء بیٹھے ان سے پوچھو۔ 10 آدمی ایک جگہ جمع ہیں، جماعت کرانی ہے، ایک امام بنے، باقی 9 مقتدی بن جائیں، تو امام کون بنے؟ یہ فقہ کے مسائل ہیں، علماء جانتے ہیں۔ پہلی بات کہ اسے قرآن پڑھنا آتا ہو۔ اگر وہ 10 کے 10 قرآن پڑھنے میں برابر ہیں تو زیادہ اچھا جس کو پڑھنا آتا ہو۔ اگر اس میں بھی سب برابر ہیں تو آواز جس کی زیادہ اچھی ہو۔ اس میں بھی سب برابر ہوں تو جو زیادہ جانتا ہو، عالم ہو، اس میں بھی سب برابر ہوں تو جو زیادہ خوبصورت ہو۔ غلط بات کروں، جس چوک پہ چاہو کھڑے کر کے مجھے سزا دے دینا، بات غلط نہیں کر رہا، جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ معراج کی رات 1.25 لاکھ کم و بیش جتنے بھی نبی تھے سب موجود تھے۔ یوسف علیہ السلام تھے یا نہیں تھے؟ جبریل نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا، امام الانبیاء آپ ہیں۔ وہ حضرت یوسف کے لیے بھی عظمت بشر ہیں یا نہیں ہیں؟ سمجھے نا، میں مختلف آپ کو زاویے دوں گا، بہت تفصیل میں نہیں، میں نے کہا یہ 4 تقریریں ہیں، عظمت بشر ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا، لفظ بشر کو آپ چلیں اس کے معنی بشرہ کہوں، جلد کے بھی ہیں، خوش ہونے کے بھی ہیں، عام طور پر بشر کے معنی انسان یا آدمی، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے اس وقت اس بحث کو چھیڑ دوں گا تو بشر بے شین رے، اس سے کتنے لفظ بنتے ہیں، قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے، کس کس معنی میں آیا ہے، یہ اگلا سال ہو جائے گا، تقریر ختم نہیں ہوگی، تو میں وہ بحث نہیں چھیڑتا۔ توجہ چاہتا ہوں، انسان کے معنی میں آیا ہے اور پورے قرآن کا موضوع ہی انسان ہے۔ پورے قرآن کا موضوع ہی انسان ہے۔ اب اس انسان کو سوچو جس انسان کی خاطر یہ پوری کائنات بنی ہے۔ برابری ہے اونچی؟ میں نے آپ کو ایک بات کئی مرتبہ سنائی ہوگی، میرے آقا وصلی روزے رکھتے تھے۔ ایک ہوتا ہے فرض روزہ، رمضان میں آپ رکھتے ہیں، ایک روزہ جو آپ اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں، واجب ہوتا نہیں، کر لیتے ہیں، مثلا میرا فلاں جائز کام ہو گیا میں روزہ رکھوں گا، تو یہ روزہ آپ نے خود پر واجب کر لیا، واجب نہیں تھا۔ یا پھر نفلی روزے ہوتے ہیں جو آپ خوشی سے رکھتے ہیں ثواب کے لیے۔ ایک ہوتے ہیں وصلی روزے، ملے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 21 دن کے، 40 دن کے، اور بعض جگہ لکھا ہے 70 دن کے وصلی روزے رکھتے تھے۔ وصلی روزے کا مطلب یہ کہ آج نیت کر لی ہے 21 دن کی، اب نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، مسلسل روزہ ہے۔ یہ میرے آقا رکھتے تھے، بخاری میں، مسلم میں، صحیح میں حدیثیں موجود ہے، اب جس کا دل چاہے دیکھ لینا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی پاک وصلی روزے رکھتے ہیں، صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیے کہ ان کی پیروی، ان کو فالو کرنا، ان کی اتباع، جیسا ان کو کرتے ہوئے دیکھنا ویسا کرنے لگ جانا ہم پر واجب ہے، لازم ہے۔ انہوں نے رکھنے شروع کر دیے، 24 گھنٹے سارے گزار گئے۔ اگلا دن آیا تو فرق پڑنا شروع ہو گیا، کسی کی آواز خشک ہونے لگی، کسی کی چال میں کمزوری، سستی آنے لگی، بیٹھے ہیں تو اٹھا نہ جائے۔ دوسرا دن بھی جیسے کیسے گزر گیا، تیسرے دن رنگ پیلے پڑ گئے، جو بیٹھا ہے بالکل وہ اس طرح بیٹھا ہے کہ جی اس سے ہلا نہیں جا رہا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا ہو گیا تمہارے رنگ پیلے پڑے ہوئے، آوازیں خشک ہو گئی، کیا ہو گیا؟
عرض کی حضور آپ وصلی روزے رکھ رہے ہیں تو ہم پر آپ کی اتباع لازم، تو ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا ہاں تم سب کو رکھنے چاہیے، جنہوں نے نہیں رکھے ان کو بھی بتا دو، اور سنو میں نے 40 دن کی نیت کی ہے، سب کو بتا دو۔ نہ، میرے آقا نے ایسا نہیں فرمایا، فرمایا لا تواصلو، تم وصلی روزے نہ رکھو، لا تواصلو۔ اور اگلا لفظ ذرا دھیان سے سنیں گے آپ سب، جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے وہ ریکارڈنگ میں سنیں گے آپ میرے سامنے۔ حدیث کے الفاظ فرمایا لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ کپڑے پھاڑ کے میں کیا بولوں، ان لوگوں کو کیا کہوں جو کہتے ہیں ہماری طرح تھے، دیوار کا پیچھے نہیں جانتے تھے، غلطیاں ہو جاتی تھی۔ وہ کون ہیں جو ایسا بولتے ہیں؟ میرے نبی خود فرما رہے ہیں لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، لست کہیتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی، فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ کس کے سامنے فرما رہے ہیں؟ بہت خوشی ہوئی، آپ نے جواب صحیح دیا، صحابہ کے سامنے۔ صدیق اکبر موجود، جو نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر وہ موجود، فاروق اعظم موجود۔ حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا، اس میں وہ خوبیاں ہیں مگر میں آخری نبی، وہ موجود۔ عثمان غنی موجود، جن کا لقب ذو النورین ہے۔ فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہے۔ مولا کائنات حیدر کرار سیدنا علی موجود، اگلے پچھلے تمام ولیوں کے سردار، حضرت آدم کی امت سے لے کر آخر تک ہر ولی کے سردار مولا علی موجود، عشرہ مبشرہ موجود، بدر والے موجود، احد والے موجود۔ اٹھ کے آیت پڑھتے نا قل انما انا بشر مثلکم، نہ یہ آیت پڑھی، نہ کسی نے کہا حضور آپ کی آنکھیں ہماری آنکھیں، آپ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ، آپ کے ہاتھوں میں 5 انگلیاں ہمارے ہاتھوں میں 5 انگلیاں، آپ کھاتے ہیں ہم کھاتے ہیں، آپ پیتے ہیں ہم پیتے ہیں، آپ سوتے ہیں ہم سوتے ہیں، آپ جاگتے ہیں ہم جاگتے ہیں۔ یہ لمبی گردان نہ کرتا، صرف آیت پڑھتا قل انما انا بشر مثلکم، مگر کسی صحابی نے نہیں کہا۔ صحابی نے، اگر وہابی کہہ رہا ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ صحابی نے نہیں کہا، کوئی صحابی نہیں اٹھا حضور آپ بھی ہماری طرح، نہیں۔ وہ جانتے تھے آنکھیں ان کی بھی 2 ہیں، آنکھیں ہماری بھی 2، مگر یہ تو رب کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں تو سامنے کا پورا نظر نہیں آتا، یہ جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں، جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں، جس طرح قریب دیکھتے ہیں دور دیکھتے ہیں، جس طرح باہر دیکھتے ہیں اندر دیکھتے ہیں۔ کسی صحابی نے نہیں کہا، ان کو پتا تھا ہاتھ ان کے بھی 2 ہیں، ہمارے بھی 2 ہیں، ان کے ہاتھ میں بھی 5 انگلیاں، ہمارے ہاتھ میں بھی 5 انگلیاں۔ میں پورا مکہ ستارے کو دکھاؤں، کسی ستارے کو کیا بلب کو مکہ دکھاتا رہوں، وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ ان کے پورے ہاتھ کی شان کون بیان کرے؟ 1 انگلی کا اشارہ ہوتا ہے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا۔ آپ کے علامہ اقبال، پنجائے او پنجائے حق می شود، ماہ از انگشت او شق می شود۔ وہ کہتے ہیں نبی کے پورے ہاتھ کی شان کون بیان کرے؟ 1 انگلی اٹھی چاند کا سینہ چر گیا۔ تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، اور تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم۔
عظمت بشر ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا میں یہ گردان چلاؤں، میں اپنے نبی کی ایک ایک بات بتاؤں، آپ کو پتہ چلے۔ ایک میرے نبی کے بشری کمال ہے، ایک میرے نبی کے نبوی کمال ہے۔ میرا چیلنج نوٹ کر لو، 6 سمتیں ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، پوری کائنات گھوم کے دیکھ لو، ایک ایک کو چھان پھٹک کے دیکھ لو، بشری کمالات میں بھی میرے نبی جیسا کوئی نہیں ملے گا۔ آپ کو بھی کہنا پڑے گا، سب سے اولا اعلیٰ، اولا پیارے کو کہتے ہیں، اعلیٰ اچھے کو کہتے ہیں۔ ہمیں نبی پیارا کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب سے اچھا ہے۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا۔ میں ذرا کچھ ہلکی باتیں کرنے لگا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بشر ہیں، میں بھی بشر ہوں، نبی پاک بھی بشر ہے۔ بات کرنے لگا ہوں سمجھانے کے لیے۔ آپ سڑک پہ چل رہے ہیں، کوئی آپ کو دیکھ کے برا محسوس کرے، آپ کی وجہ سے اس کو ناپسندیدگی ہو، کراہت ہو، کون آ گیا ہے؟ یہ آپ کی اچھائی ہے یا برائی ہے؟ پلیز مہربانی۔ آپ کو دیکھ کے کسی کو خوشی نہ ہو، وہ برا محسوس کرے، یہ آپ کی اچھائی۔ آپ سے بات کرے، آپ کا بات کرنے کا انداز اس کو پسند نہ آئے، وہ کہے گا بولنا تو سیکھ لے۔ آپ کی عزت ہوئی یا بے عزتی؟ لین دین ہو، اس میں آپ کچے پڑ جائیں، برے پڑ جائیں، ناکام ہو جائیں، آپ کی عزت ہوگی یا بے عزتی؟ مان رہے ہو نا یہ باتیں؟ اب مجھے پوری دنیا کے لوگ دکھاؤ، بڑے بڑے لیڈر دکھاؤ، بہت زیادہ جن کا نام لیا جاتا ہے، فلاں 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 فلاں، وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، دکھاؤ مجھے، اور پھر اس کے بعد میں کہوں گا میرے نبی کو دیکھو۔ میں آپ کو ایک نہیں 50 غلطیاں دوسروں کی سنا سکتا ہوں ان کی کتابوں سے، جو بدھ جس کو مانتے ہیں، نصارہ جس کو کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی نہیں، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ کی خود اپنی طرف سے برائیاں اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ میرا نبی ہے، الحمد سے لے کر والناس تک میرا رب کہہ رہا ہے، محبوب آپ جیسا کوئی نہیں، صرف بشری کمالات۔ میاں جاوید اقبال صاحب اور یہ دوسرے بھائی جاوید صاحب بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا ان کو، ان کی کاسٹ سے آپ کلو کہتے ہیں، بہرحال بھائی محمد جاوید صاحب دونوں ملے سال کے بعد، بڑے گہرے پیارے دوست، ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں۔ وہ جاوید صاحب کو دوسرا جاوید ملا، انہوں نے کہا 2 جاوید کٹھے ہوئے ہیں، تو ہاتھ وہ کافی دیر تک ہلا رہے ہیں، 15 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، 45 سیکنڈ، 1 منٹ، 1.25 منٹ، 1.5 منٹ، 1.25 منٹ، 2 منٹ۔ پنجابی کہتے ہیں کھو پین لگی، ہاتھ چھڑ دے یار، ہاتھ چھوڑ دو نا، اب بس بہت ہلا لیا، طبیعت گھبرائے گی کہ اب ہاتھ پیار ہے، ٹھیک ہے، بس چھوڑ دو۔ میں نے پنجابی میں بھی آپ کو بتا دیا کہ کھو پہن لگی، کھو پہن دیے، چھڑ دے، نہیں چھوڑ رہے، آپ چھوڑوائیں گے۔ پڑھو کتابیں، میرے نبی سے کوئی مصافحہ کرتا ہے، جب تک ہاتھ چھوڑاتا نہیں، نبی چھوڑتے نہیں ہیں۔ آپ سے 2 4 10 ملاتے ہوں گے، وہاں تو ہزاروں تھے۔ سلام میں پہل کرنا، سلام میں،
یہ تکبر توڑنے والی چیز ہے. آج کل لوگ چاہتے ہیں انہیں سلام کیا جائے، وہ نہ کریں. مزاج ہے. آپ بھی گھر جاتے ہو گے بیوی کو سلام نہیں کرتے ہو گے، معافی چاہتا ہوں. آپ کا بھی جی چاہتا ہوگا وہ سلام کرے ہیں، میں اور بیوی کو سلام کروں، اور راہ چلتی کو جھک جھک کے سلام کر رہے ہوتے ہیں. وہ جب تک آپ کو سلام نہ لے لے آپ کا ہاتھ ہلتا رہتا ہوگا. افسوس کی بات ہے. حکم کیا ہے؟ گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی کونین ہیں، سلام میں پہل کرتے ہیں. بڑوں کو نہیں، بچوں کو بھی سلام میں پہل کرتے. یہ بشری کمال بتا رہا ہوں. آپ لوگ جتنے یہاں آئے ہو سارے اچھے نیک ہو گے. آپ کی بیویاں بھی اچھی ہوں گی، میں ان کو برا نہیں، وہ جو بازار میں چلتی ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے گھر واپس جانا ہے نا. اگر آپ کی بیویوں کا ذکر کر دیا تو پھر مشکل ہو جائے گا. کسی بیوی سے پوچھ لیں میاں کے بارے میں کیسا ہے تو اللہ ماشاءاللہ سب ایک جیسی نہیں کہے گی قسمت پھوٹ گئی. ماں باپ کے گھر اچھی تھی میں، یہاں تو جناب یوں 10 برائیاں بیان کرے گی. ایسا ہی ہے نا؟ ڈرو نہیں، بیویاں نہیں دیکھ رہی ہیں آپ کو. ایسا ہی ہے نا؟ اللہ ماشاءاللہ سب کا حال. میرے نبی کی 11 بیویاں ایک وقت میں، جس سے پوچھو وہ کہتی ہے جو سلوک مجھ سے ہے شاید ہی کسی سے ہوگا. 4 بیٹیاں ہیں نبی کی، بیٹیوں سے پوچھ لو، نبی کے بیٹوں سے پوچھ لو، نبی کے رشتہ داروں سے پوچھ لو. نہیں نبی کے یاروں سے پوچھ لو، ان سے بھی نہیں، نبی کے غلاموں سے پوچھ لو. سب کہتے ہیں سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا مثلکم. میں مختلف زاویوں سے، موضوع ایسا ہے مزہ ہوتا میں دیر تک ہر لفظ پہ الگ بولتا. اب زاویہ مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم. محبوب فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح، بشر یہ ترجمہ کرتے ہیں لوگ، میں ترجمہ کر رہا ہوں ظاہر صورت بشری میں تو تم جیسا ہوں. ظاہر صورت بشری میں تو دیکھنے میں تم جیسا ہوں، ویسے تم جیسا. اگر مثلکم کی بات دھیان سے، جو پڑھے لکھے افراد ہیں ذرا دھیان سے، مثلکم انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح. اب میں قرآن کی ایک اور آیت پڑھوں گا. وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم. یہاں قرآن شریف جس کو یاد حافظ ہے اس سے پوچھ لو میں نے صحیح پڑھا؟ صحیح پڑھا؟ وما من دابۃ فی الارض، اور زمین پر رینگنے گھسٹنے چلنے والا کوئی جاندار، وہ کیڑا ہو یا کچھ ہو. اور ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور اپنے پروں پر اڑنے والا کوئی پرندہ نہیں. الا امم امثالکم، مگر امت تمہاری طرح. امت آواز چاہیے. وہاں مثلکم، یہاں امثالکم. قرآن پڑھ رہا ہوں. جو لوگ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، میں ان سے کہوں خنزیر بھی زمین پہ چلتا ہے، تم بھی چلتے ہو. قرآن میں اللہ فرماتا ہے تمہاری طرح امت وہ برداشت کرے گا اتنی بات؟ پوچھ رہا ہوں. تو جب تو اپنی مثل برداشت نہیں کرتا، میں کیسے برداشت کر لوں کہ تو نبی کو اپنی مثل کہے؟ میرا نبی بے مثل ہے، بے مثال ہے. میرے نبی جیسا کوئی، میں نے کہا نا بشری کمال، صرف نبوی کمال تو بہت دور کی بات ہے، بشریت میں جبریل برابری نہیں کر رہا. وہ جو فرشتوں کا سردار ہے،
جو نور ہے وہ برابری نہیں کر رہا، کوئی نبی برابری نہیں کر رہا، ان کو کھجلی کیوں ہو رہی ہے؟ نام لیا ہے میں نے کسی کا؟ تو جو بھی اپنی طرح نبی کو کہتا ہے وہ نبی کو جانتا ہوتا تو کیا کہتا؟ سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا والا۔ وہ جو شاعر نے کہا ہے نا عظمت بشر ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اے انسانوں اپنے انسان ہونے پہ ناز کرو، کیونکہ نبی لباس بشری میں آئے ہیں۔ تمہیں اگر اشرف المخلوقات ہونے کی عزت ملی ہے تو نبی کی وجہ سے، اگر وہ بشری لباس میں نہیں آتے تمہیں کسی نے پوچھنا بھی نہیں تھا۔ اے انسان تجھے عزت ملی ہے تو ان کی وجہ سے ملی ہے، انسان عزت والا ہے تو ان کی وجہ سے ہے، وہ صرف بشر نہیں عظمت بشر ہیں۔ اور کیسے بشر ہیں؟ اللہ فرماتا ہے والعصر، محبوب قسم ہے مجھے تیرے زمانے کی، والبلد قسم ہے تیرے ٹھکانے کی، جو تیرے رہنے کی جا ہے، لعمرو کا قسم ہے تیری جان کی، والعصر ہے تیرے زمان کی قسم، والعمرو کا ہے تیری جان کی قسم، والبلد ہے تیرے مکان کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا، تیری شان اولا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی علیہ۔ میں کس کس رخ سے بات کروں؟ کون ہے جس پر اللہ درود بھیجتا ہے؟ اس کی بشریت کی عظمت کو کون جان سکتا ہے؟ اچھا چلے پھر معراج کی بات کرتا ہوں۔ اللہ نے ذکر فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ، یا اللہ تو بھی نبی ہی فرما نہیں رہا، تو بے حبیب ہی نہیں فرما رہا، تو بے رسول ہی نہیں فرما رہا، بے عبد ہی فرما رہا ہے۔ آنے والوں جان لو یہ عزت میرے نبی کی عبدیت کی ہے، یہ ان کی بشریت کا کمال ہے، تم ان کی عظمت کو کیا جان سکو گے؟ نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ نبی کو پہچاننے والوں تم نے حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے دیکھا تو کہہ دیا ہمارے جیسے ہیں۔ ہاں انہوں نے حضرت حلیمہ کی بکریاں چرائیں، ویسے بھی بکریاں چرائیں، مگر تم نے بکریوں کے پیچھے چلتے دیکھا، معراج کی رات نبیوں کے آگے کھڑے ہوئے نہیں دیکھا۔ تم نے انہیں مکہ کی زمین پر چلتے ہوئے دیکھا، لیکن تم نے ان کو عرش پر چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تم نے یہ دیکھا کہ احد میں ہونٹ مبارک زخمی ہوا، خون نکلا، تم نے کہہ دیا ہمارے جیسے بشر، اگر بشر نہیں ہوتے تو خون کیسے نکلتا؟ تمہیں یہ تو نظر آیا، مگر 4 مرتبہ ان کا سینہ فرشتوں نے چاک کیا، دل باہر نکالا، اس کو بھی چیرا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ تم نے ایک منظر دیکھا دوسرا کیوں نہیں دیکھا؟ اگر خون نکلنا ان کی پاک بشریت کی دلیل ہے تو خون کا نہ نکلنا ان کے نور ہونے کی دلیل ہے۔ پہچانو ان کو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پڑھو، سیرت کی کتابیں، میری نہیں اپنی پڑھ کے دیکھ لو، تمہیں وہاں بھی ماننا پڑے گا۔ ابھی آپ کے سامنے کہہ رہے تھے نا وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والا، اگلا کیا؟
مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. جس نے لکھا ہے اور کیا عقیدہ اور کیا ہوتا ہے؟ مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. کیا مطلب؟ مراد ہے آپ کی پوری کرنے والا نبی ہے. پھر کہتے ہو کہ نہیں وہ مشکل کشا نہیں ہے، پھر کہتے ہو وہ دافع البلا نہیں ہے، پھر وہ کہتے ہو کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں. وہ کیا نہیں ہے؟ بس وہ ایک چیز نہیں ہے، وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں. وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں. یہ محب حبیب کی بات ہے، وہ ہے کیا مگر. آئیے شروع سے پھر چلتا ہوں. میرے محبوب آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے. محبوب سے کہلوایا ہے. کیوں کہلوایا ہے؟ اب تفسیر کی زبان. کیوں کہلوایا ہے؟ اب تفسیر کی زبان. آپ کو دو تین باتیں سناتا ہوں. پہلے سنی ہوئی ہیں تو ذہنوں میں تازہ کر لیں، نہیں سنی ہے تو سن لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں؟ سب نہیں جانتے؟ اچھا، میں نے کہا شاید نیا نام لیا میں نے تو اس لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں نا؟ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا. ٹھیک ہے؟ ان کا لقب ہے روح اللہ. کیا لقب ہے؟ آسمانی الاصل ہیں، اس وقت بھی آسمانوں میں زندہ موجود ہے اور سیال کوٹ کا یہ جلسہ بھی دیکھ رہے ہیں. ان کا نام آیا تو ان کو سنائی بھی دے رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہے ہیں. آپ کا کیمرہ دیکھ سکتا ہے، اللہ کا نبی نہیں دیکھ سکتا. سیٹلائٹ لگا دو، وہ ساری دنیا دیکھے گا کون سے گھر کی کون سی ٹوٹی لیک کر رہی ہے، وہ کیمرہ دیکھ لے گا. تو کیمرہ انسان کا بنایا ہوا، اس کی رینج میں فرق آ سکتا ہے، نبی کے نور میں نہیں آ سکتا. میں بہت سنبھل کے بول رہا ہوں، اپنے لہجے میں بول رہا ہوں، دھیان دیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. اور میرے پاس آؤ، تم گھر میں کیا کھا کے آئے ہو، کیا دبا کے آئے ہو، خزانہ کہاں چھپا کے، میں بتا دوں گا. آپ نے نمک کھایا، مرچ کھائی ہے، میٹھا کھایا، کیا کھایا ہے، حضرت عیسیٰ کو پتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک کو بتاؤں گا، دو کو بتاؤں گا، تین کو نہیں، تم سارے آ جاؤ. جس نے گھر میں جو کھایا میں بتا دوں گا. ٹھیک ہے؟ ان کی طاقت کیا ہے؟ قرآن میں ہے. مٹی کی مورت بناتے ہیں، پرندہ بناتے ہیں، مٹی کی شکل کا اس کی مورتی بناتے، پھونک مارتے ہیں، وہ اڑنے لگ جاتا ہے، زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتا ہے. وہ خود کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى. یہاں جتنے عربی جاننے والے ہیں ان سے پوچھو ابرئو، یہ احیی، یہ کون سا صیغہ ہے؟ لوگ بول رہے ہیں صیغہ واحد متکلم، میں، آئی، مائی سیلف، میں. ابرئو اس کا معنی کیا ہے؟ میں شفا دیتا ہوں. میں غلط بول رہا ہوں مجھے سزا دو، قرآن پڑھ رہا ہوں. میں شفا دیتا ہوں. شافی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ. اور قرآن میں اللہ خود بیان فرما رہا ہے، قول حضرت عیسیٰ کا اللہ بیان فرما رہا ہے. حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ میں شفا دیتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، میں ٹھیک کرتا ہوں برس والے کو، کوڑ والے کو، مگر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے. حضرت عیسیٰ کے یہ کمالات دیکھ کر عیسائیوں نے، نصارہ نے کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے.
دیکھیں ان کے اندر اللہ ہے، انہوں نے حلول کا عقیدہ بنا لیا، انسائیڈ ہم از اللہ، اللہ ان کے اندر ہے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بشر 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 ماننا پڑا نا کہ یہ بشر، کیوں کہ کمال والے ہیں نا، تو جو کمال والا ہو وہ نیرا بشر نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ کے لیے انہوں نے کہہ دیا یہ بشر نہیں ہے، یہ تھا فتنہ، انہوں نے خدا کی اولاد بنا دیا، انہوں نے کیا بنا دیا، یہ فتنہ بن گیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب اس فتنے کا دروازہ بند کرو، عاجزی کرتے ہوئے کہہ دو کہ میں بشر ہوں۔ تمہارا یہ کہنا عاجزی ہوگی، تم کہہ دو، آپ فرما دو میں بشر ہوں، دیکھنے میں تم جیسا ہوں، اور ساتھ ہی یوحا الی، مجھ پر وحی آتی ہے، مجھ پر میری طرف وحی آتی ہے۔ وحی کا ثقل بوجھ کتنا ہوتا ہے ذرا پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردی پو ماہ کہندے ہو تسی پنجابی چ، ہاں جی، پو ماہ مہینے ہے نا، ہندی نام ہے، آپ کے ہاں جیسے دسمبر جنوری ٹھیک ٹھاک سردی، حضور کو اتنا پسینہ آتا تھا جیسے جون جولائی میں آپ کو آتا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میرا گھٹنا نبی کے گھٹنے کے نیچے تھا، حضور پر وحی آنی شروع ہو گئی، میں چلا اٹھا میرا گھٹنا ٹوٹ جائے گا۔ کسی سواری پر حضور اونٹ پر جانور پر بیٹھے ہوتے، وہ زمین کے ساتھ لگ جاتا، اتنا بوجھ ہوتا۔ یہ سہار سکتے ہیں؟ پھر کیوں کہتے ہیں ہماری طرح عاجزی، تواضع، کہہ دو کہ میں تمہاری طرح نظر آتا ہوں، بشر ہوں، یہ اس فتنے کو کہ کوئی تمہیں خدا نہ کہہ بیٹھے۔ اب ایک واقعہ پورا سناؤں یا صرف اس کا نتیجہ سناؤں؟ چلو پورا سن لو، پہلے بھی سنا ہوگا پھر سنو، پورا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا نمرود سے۔ نمرود کا نام سنا ہوگا، شاید انگلش والے نمرود کہتے ہیں۔ نمرود، یہ 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری روئے زمین پر، انٹائر ارتھ پر حکومت کی، 2 مسلمان 2 کافر۔ کافروں میں ایک یہ نمرود، دوسرا بخت نصر۔ مسلمانوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین، ان کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ وہ الیگزینڈر نہیں جس کو یہ انگلش والے کہتے ہیں، سکندر کو یہ الیگزینڈر کہتے ہیں، وہ نہ سمجھ لینا۔ لیجئے جناب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا نمرود نے، وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تو رب نہیں ہے۔ رب کون ہے؟ جو زمین و آسمان کا رب ہے، اور اس کی شان کیا ہے؟ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یحیی و یمیت۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس نے پھانسی کے مجرم کو چھوڑ دیا، بے گناہ کو مار دیا۔ کہنے لگا دیکھو جس نے زندہ رہنا تھا میں نے اس کو مار دیا، اور جس نے مرنا تھا اس کو میں نے زندہ رہنے دیا۔ حضرت ابراہیم ہنسے کہ اس کو مارنے اور زندہ رکھنے کا مطلب بھی نہیں معلوم، یہ بھی نہیں جانتا کہ زندہ کرنا اور مارنا کس کو کہتے ہیں۔ آپ نے دوسری دلیل دی، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر خدا ہے تو مغرب سے نکال دے، تو اگر اونچی، تو اگر سب نہیں بولو گے میں کہلواتا رہوں گا، تو اگر، یہ یاد رکھنا میں نے کہلوایا آپ سے، تو اگر خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے۔ کیا مطلب؟ سورج کو مغرب سے نکالنا کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ یاد رہے گا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، نمرود ہکا بکا رہ گیا ہے۔ یہ اس نے کیا دلیل پیش کر دی؟ اس نے کہا آگ میں ڈال دو۔ یہ آپ نے واقعہ سن لیا کہ سورج کو مغرب سے نکالنا کام کس کا؟ وادی صحبا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ ہے،
یہ وادی صحبا کا ہے، مدینے سے جب آپ بیت المقدس کی طرف جائیں گے راستے میں یہ وادی آتی ہے، کبھی اللہ لے جائے تو دیکھ لینا۔ وادی صحبا لشکر اسلامی، حضور نے ظہر کی نماز پڑھا کے حضرت علی کو کسی کام سے بھیجا۔ جب حضرت علی واپس آئے مسلمانوں نے عصر کی نماز پڑھ لی، عصر کی نماز پڑھ لی۔ حضرت علی پہنچے، نماز ہو چکی تھی، نبی پاک ایک پتھر کو تکیہ بنا کر لیٹنے لگے۔ کس چیز کو؟ اب میں آپ کو یہ واقعہ یہاں یاد رکھنا، مجھے یہیں واپس لانا، میں آپ کو ایک رخ اور دکھا دوں۔ بشر نہیں، عظمت بشر ہے۔ کسی کو سب کچھ میسر ہو، ایوری تھنگ از اویلیبل، مگر وہ اس کو نہ اختیار کرے، یہ کمال ہے یا نہیں ہے؟ چاہے تو سونا، چاہے تو چاندی، لو شئت لصارت معی جبال الذہب، میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائیں، جب میں چلوں تو میرے ساتھ ساتھ چلیں۔ جس نبی کا یہ کمال ہو وہ فاقے کرے، یہ کمال ہے یا نہیں ہے؟ عجز تو دیکھو اللہ اکبر، تکیے کے بدلے اینٹ یا پتھر، اور سرور عالم کا سر اطہر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا گرم نہیں ہوتا تھا۔ کیا مطلب؟ پکانے کو کوئی چیز یہ نہیں کہ ان کو ملتی نہیں تھی۔ میرے آقا نے دنیا اختیار، اور کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا، پانی پی کر پھر رہ جانا، 2 مہینے یوں ہی گزارا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ کھانے والوں، نرم نرم گرم گرم روٹیاں کھانے والوں، موٹی روٹی ہو جائے تو موٹی کیوں ہو گئی ہے؟ پتلی ہونی چاہیے۔ کھانا جو کھانا جو کی روٹی، انچھنا آٹا روٹی موٹی، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ یہ کون ہستی تھی؟ یہ کون ہستی ہے؟ عرش معلا جس کے قدموں کو ترستا ہے، وہ عظمت بشر ہے۔ بشریت کی شان کو پہچانو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اختیار نہیں۔ آتا ہوں واپس، بات وہیں سے چلی تھی نا۔ حضرت علی تشریف لائے تو مسلمان عصر کی نماز پڑھ چکے، نبی پاک ایک پتھر کو تکیہ بنا کر
لیٹنے لگے. میسر ہے سب کچھ پھر بھی عاجزی اور سادگی، یہ بڑی بات ہے یا نہیں؟ اونچی، اسی لیے کہا نا عظمت بشر. سنیں، حضرت علی نے دیکھا دوڑتے ہوئے آئے، حضور میری گود میں سر رکھ کے آرام فرمائیے. صحابہ تھے، بڑے ادب والے تھے. حضور نے قبول فرما لیا، حضرت علی کے زانو پر گود میں سر رکھا اور آرام فرما رہے ہیں. حضرت علی نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی. سورج زبان حال سے کہہ رہا ہے اے علی میں مغرب میں غروب ہو جاؤں تو پھر اگلی صبح مشرق سے نکلتا ہوں، اٹھ نماز پڑھ. فرض کیا کہہ رہا ہے؟ اٹھ نماز. عشق کہہ رہا ہے وہ نماز قضا ہو گئی، وہ اگر رہ گئی تو اس کی قضا ہے، یہ جو تو کام کر رہا ہے اس کی قضا نہیں ہے. یہ موقع پھر نہیں ملنے والا. نبی کے آرام میں فرق. صحابہ حضور کو نہیں اٹھاتے تھے. کیوں؟ جو غافل ہو اس کو اٹھایا جاتا ہے نا. ہو سکتا ہے وحی آ رہی ہو، ہمارے لیے کوئی حکم آ رہا ہو، حضور کسی عالم میں مصروف ہو، تو صحابہ نہیں اٹھاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، سورج غروب ہو چکا. مشکل الآثار کتاب کا نام ہے. حضرت اسماء بنت امیس روایت فرماتی ہیں، دیگر کتابوں میں حدیث موجود. حضرت علی کے چہرے کو حضور نے دیکھا، فرمایا کیا بات ہے، کس بات کی پریشانی، تم بڑے کوئی غم زدہ افسردہ لگتے ہو. حضور میں نے عصر نہیں پڑھی، سورج غروب ہو گیا. مولا علی کی ایک نماز گئی، ان کے چہرے پہ پریشانی. دعویٰ علی کا کریں، نام لیں اور ہم نماز نہ پڑھیں. جی علی علی ٹھیک ہے، علی علی کرو، پر علی والی کوئی بات تو لاؤ نا. ان کی ایک نماز گئی ہے، وہ پریشان ہو گئے. حضور نے یہ نہیں فرمایا علی میں پتھر کو تکیہ بنا رہا تھا، لیٹنے دیتے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، تمہیں نماز پڑھنی چاہیے تھی، تم نے نماز پہ دھیان دینا تھا. ایسی عقیدت اچھی نہیں ہوتی. نماز نماز ہے، اس کو اہمیت ہو نہ. یہ بھی نہیں فرمایا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ چلو اب قضا پڑھ لینا. نہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس. یا اللہ یہ علی تیرا کہنا ماننے میں لگا ہوا تھا، تیرا حکم مان رہا تھا، تیرے حبیب کا حکم مان رہا تھا، اس پہ سورج کو لوٹا دے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اس واقعے میں بہت سی باتیں تفصیل حضور نے اشارہ کیا. واپسی کا سورج کو جیسے کسی کو بلاتے ہیں نا پکڑ کے ذرا اشارہ کیا، سورج مغرب سے نکلا. سورج مغرب سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے کیا کہا تھا؟ سورج کو مغرب سے نکالنا کس کا کام؟ کون نکال رہا ہے؟ کون نکال رہا ہے؟ کہیں کوئی یہ نہ سوچ لے یہ خدا ہے، محبوب کہہ دے میں بشر ہوں. کسی کو شبہ نہ ہو جائے خدائی کا. تو نے وہ کام کیا ہے جو رب نے کرنا ہے، رب کی عطا سے تیرے ہاتھ سے یہ کام ظاہر ہوا ہے. کوئی تجھے خدا نہ کہہ دے، اعلان کر دے میں بشر ہوں. سمجھ آئی ہے؟ او دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں حیدر کرار، مولائے غم گسار، شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا. بات لکھی ہے مولانا روم نے، بڑے پیار سے سمجھائی ہے. سنیں، حضرت علی کا اعلان تھا میرے پاس آؤ، جو تم سوال کرو گے میں جواب قرآن سے دوں گا. جواب کہاں سے دوں گا؟ ایک عورت کے بچے نے کی غلطی، ماں پکڑنے دوڑی، بچہ بھاگا. ماں پکڑے گی، مجھے سزا ملے گی، وہ بھاگ رہا ہے.
ماں پکڑنا چاہتی ہے، وہ سیڑھیاں چڑھا، چھت چڑھ گیا، ماں گھبرا گئی، چھت پہ آگے دیوار نہیں ہے، میں جاؤں گی بچہ پیچھے جائے گا، گر نہ جائے، پکڑنا چاہتی ہے لیکن ڈر گئی، دوڑتے ہوئے حضرت علی کے پاس آ گئی. آپ کہتے ہو ہر بات کا جواب قرآن سے دوں گا، اور بچہ چھت پہ چڑھ گیا، میں پکڑنا چاہتی ہوں، آ نہیں رہا، کیسے بلاؤں؟ حضرت علی نے یہ نہیں کہا میں نے ایسی باتیں کہا تھا قرآن سے پوچھنے کے لیے، نہیں. حضرت علی نے دیر نہیں لگائی، فرمایا تیرے پڑوس میں کوئی بچہ ہوگا نا اتنی عمر کا، اسی طرح کا بچہ پڑوس میں سے ڈھونڈ فوراً، اور بچے کو کر دے آگے، خود رہنا پیچھے. بچے کو کر دینا خود رہنا پیچھے، نظر نہیں آنا، خود بچے کو آگے کرنا اور کہنا تیرے بیٹے کو بلائے، وہ اپنے جیسا دیکھے گا تو آ جائے گا، وہ اپنے جیسا دیکھے گا تو آ جائے گا، جب قریب آ جائے تو پکڑ لے. عورت دوڑی ہوئی گئی، اس نے بچہ پڑوس کا ڈھونڈا، اس کو چھت پہ آگے کیا، بچے نے دیکھا میری طرح کا بچہ مجھے بلا رہا ہے، وہ قریب آیا، جب قریب آیا ماں نے آغوش میں لے لیا. کہانی سن لی. حضرت علی کے پاس گئی، یہ کہاں سے مسئلہ نکالا آپ نے؟ آپ تو کہتے ہیں نا میں ہر بات کا جواب قرآن سے، فرمایا میں نے اس آیت سے نکالا، قل انما انا بشر مثلکم. اگر محبوب صورت بشری میں نہیں آتے ہم کیسے ان کی طرف لپکتے؟ ہم اللہ کے مجرم ہیں، ہم تو ڈر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں رحمت دینی ہے، محبوب کو آگے کر دیا، محبوب تم بلاؤ، جب تمہارے قریب آ جائیں گے میں اپنی آغوش رحمت میں لے لوں گا. کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیا سمجھو گے بشر کو اور عظمت بشر کو؟ میرا پیمبر عظیم تر، وہ پیمبر بھی ہے، وہ بشر بھی ہے، وہ نور بھی ہے. وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں، وہ ہیں کیا مگر وہ ہیں کیا نہیں. یہ محب حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلو. باتیں سنیں، آپ کو ایک دو واقعات سناتا ہوں. غورث بن حارث واقعہ سنیں. لشکر اسلام ایک دفعہ جہاد سے واپس آ رہا تھا. دوپہر، جس کو آپ دوپہر کہتے ہیں، دوپہر ہو گئی. لو، پنجابی والے لو کہتے ہیں، لو چل رہی تھی، چلچلاتی دھوپ، جس کو آپ قیامت کی گرمی کہتے ہیں. تکلیف دہ سفر بنا دیا تھا. ایک تو سفر ریگستان کا سفر، اور پھر ایسا ایک جگہ بہت گھنے درخت تھے، سایہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو فرمایا یہاں چھاؤں ہے، آرام کر لو. قیلولہ، دوپہر کے کھانے کے بعد جو تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، صحت کے لیے بہت اچھا. آپ کے ہاں دوسرا نظام ہے، بہرحال قیلولہ کرتے ہیں تاکہ رات کو، آدھی رات کو جاگیں. ڈاکٹروں سے پوچھ لینا، انہوں نے ریسرچ کی ہے کس ٹائم سونے سے منع کیا، کس ٹائم جاگنے سے منع کیا، اس میں صحت کا کتنا فائدہ، جسم کا کتنا فائدہ، ریسرچ ہو چکی ہے. اور پتہ چلا جیسا نبی نے بتایا ایسا کرنے سے کتنی بیماریاں نہیں لگتی. مجاہدوں نے اپنے لیے جگہ تجویز کی، سب وہاں لیٹ گئے. حضور بھی آرام فرمانے کے لیے ایک جگہ لیٹ گئے، آرام فرمانے لگے. میرے آقا کو نیند آئی، جس کو
کیونکہ حضور فرماتے ہیں تنامان کیا ہے، ان عینایا تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا۔ قرب و جوار میں نبی کے ارد گرد کوئی پہرے دار، کوئی صحابی کوئی نہیں، اس تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک شخص تلوار میان سے نکالتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ حملہ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ اچانک نبی پاک نے آنکھیں کھول دی، اس غورس کو دیکھا کہ وہ اپنی تلوار اٹھائے ہوئے لہرائی ہوئے جیسے کہ ابھی حملہ کرے گا۔ اس نے کہا من یمنعک منی، کون بچائے گا تمہیں مجھ سے؟ نبی پاک بڑے مطمئن فرمایا اللہ، صرف اتنا۔ اگر کبھی دل سے یہ نام پکار کے دیکھو پھر دیکھو ہوتا کیا ہے، دل سے تو نکلے نا۔ فرمایا اللہ، صرف اتنا فرمایا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ رب کا نام لیا، اس کے ہاتھ سے تلوار نبی پاک نے پکڑ لی۔ فرمایا اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ اس کو اسی کے الفاظ میں حضور نے فرمایا اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ تو اس نے آگے سے جو بات کی ہے وہ سنانی ہے آپ کو۔ بشر تو ہے، سارے ہی ہیں، مگر میرا نبی عظمت بشر ہے۔ سنو سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تجھے اب کون بچائے گا، اس نے کہا کن خیر آخذ، جو اپنے مخالف پر قابو پا کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے وہ آپ ہیں۔ مخالف پر قابو پا لیا، اب اس کے ساتھ بھلائی کرے وہ کیا مطلب؟ میں نیرا بشر ہوں، آپ عظمت بشر ہیں۔ یہ آپ کا ہی کردار ہو سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، 53 برس جہاں گزارے تھے، اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ مکی زندگی میں کافروں نے کون سا ظلم نہیں کیا تھا۔ عرصہ حیات یعنی زندگی کا گزارنا مشکل بنا دیا تھا۔ جانوروں کی اوج ڈالی، چادر ڈال کے بل دیے، زبان مبارک، آنکھیں باہر آئیں، 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں پیچھا کیا، بول چال میل جول، شیب ابی طالب سوشل بائیکاٹ کیا، وہ لوگ آگے کھڑے ہیں۔ میرے آقا کا صرف ایک اشارہ ہوتا، وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جاتے۔ اگر آپ بدلہ لیتے، تاریخ یہی کہتی کہ انہوں نے بہت ظلم کیا تھا، نبی نے بدلہ لیا۔ گرجتی ہوئی آواز میں کہا جانتے ہو مکہ والو تم نے میرے اور میرے صحابہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان کی نگاہیں گردنیں جھکی ہوئی ہیں، کوئی آگے سے نہیں بول رہا۔ پھر گرجتی ہوئی آواز میں جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ اب جب یہ فرمایا، ان کی گردنیں تو جھکی ہوئی تھی مگر زبانیں کھل گئیں۔ ان کا آپ ہم سے پوچھتے ہیں؟ آپ ہم سے کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ آپ ہم سے وہی سلوک کریں گے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے خطا کار بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کریم ہیں، کرم کرنے والے ہیں، آپ گالیاں سن کے دعائیں دیتے ہیں، پتھر کھا کے پھول برساتے ہیں، کیونکہ آپ عظمت بشر ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ دکھاؤ نا، دنیا کی 10,000 سالہ انسانی تاریخ میں کوئی ایک مثال تو دکھاؤ۔ میرے آقا کیا فرماتے؟ لا تثریب علیکم الیوم وانتم الطلقاء، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ کام کون کر کے دکھا رہا ہے؟ وہ جس کی شان میں رب فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میاں عقیل صاحب، آپ سیالکوٹ کے پرانے باشندے ہیں، یہ بتائیں سیالکوٹ میں ٹوٹل لوگوں کے پاس سونا کتنا ہے؟ نہیں پتا؟ نہیں۔ آپ میں سے کسی کو اندازہ؟
یہ جو محمد پورا ہے جس علاقے میں ہم بیٹھے ہوئے، اس پورے علاقے میں کتنا سونا ہے لوگوں کے پاس؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ محمد پورا کا نہیں، سیالکوٹ کا نہیں بتاؤ تو پوری دنیا کا کہاں سے بتاؤ گے؟ ٹھیک ہے، چاندی کتنی ہے پوری دنیا میں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں۔ میں نے دو نام لیے، اب میں لکڑی کہوں، لوہا کہوں، تانبا کہوں، پیتل کہوں، نگینے کہوں، ہیرے کہوں، زمرد کہوں، یاقوت کہوں، اور کتنا سامان پوری دنیا میں، لوہا کتنا ہے اگر پوچھوں تو کوئی بتا سکتا ہے؟ کمپیوٹر گن سکتے ہیں؟ قل متاع الدنیا قلیل، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب فرما دیجئے دنیا کا یہ جو سارا سامان ہے نا، جو گن نہیں سکتے، یہ تھوڑا سا ہے، جو گن نہیں سکتے یہ، اگر پورے پاکستانی مل کے ایک سال میں معلوم کرنا چاہے پتے کتنے ہیں، گن لیں گے؟ یہ سارا سامان پوری دنیا کا، اللہ فرما رہا ہے تھوڑا سا قلیل، تو جو گنا نہ جا سکے اتنا بہت وہ قلیل ہے، تو عظیم کتنا ہوگا؟ یہ اتنا جو گنا جا سکتا وہ قلیل، تو جس کو رب عظیم فرمائے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب تیرا خلق عظیم، جس کو رب عظیم فرمائے دنیا ساری اس کی تاب نہیں لا سکتی، یہی کہے گی بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں آپ کو زاویہ دکھا رہا ہوں، اب آپ جس رخ پہ چلتے جائیں گے آپ کے پاس واقعات کی لائن لگتی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ میں نے ان دنوں میں بہت سنایا، آپ کو پھر سنا دیتا ہوں، ذرا پہچانا۔ میں اور آپ پنے ہاں، میں شیخ ہوں، وہ خان ہے، وہ چودھری ہے، وہ ملک ہے، وہ گجر ہے، وہ فلانا ہے، وہ فلانا ہے، وہ جی صوبے دار ہے، تحصیلدار ہے، نمبردار ہے، گورنر ہے، صدر ہے، جناب یوں وہاں ذرا سنو۔ فوجیوں والے بوٹ آج کل بھی بڑے وزنی ہوتے ہیں، اس زمانے میں فینیشنگ نہیں تھی، مشین سے نہیں بنتے تھے، ہاتھ سے بناتے تھے، لوہا لکڑی اور چمڑا لگا کے بڑا بھاری بوٹ ہوتا تھا، کیونکہ ریگستانوں میں کیچڑ میں جانا ہے تو تکلیف نہ ہو۔ ایک صحابی کا اتنا ہی وزنی، اتنا ہی بڑا بوٹ تھا، بے دھیانی میں اس کا وہ بوٹ نبی کے پاؤں پر آ گیا۔ میرے نبی کے پاؤں پر کی کہندے ہو مد دیتا، اچھل دیا، مسل دیا، دبا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیر یا چھڑی تھی، فوراً ارے کیا کرتا ہے؟ آپ کے ساتھ بھی ایسا اچانک ہوگا نا تو آپ کے ہاتھ خادے میں فوراً حرکت میں آئیں گے۔ چھڑی تھی، اس کو چھڑی لگی، فرمایا تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ وہ صحابی تھا، اس سے یہ بات برداشت، میں کیا کر بیٹھا ہوں، ارادے سے نہیں کیا، بے دھیانی میں ہوا، مگر کر کیا بیٹھا ہوں، کیا ہو گیا مجھ سے؟ اس کے لیے تو ایسا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں چلا جاؤں، میں نے اتنی گستاخی کی۔ یہ واقعہ اگر نہیں سنا ہے تو ذرا دھیان سے سننا، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے طور پر کہ ابھی نبی پر وحی آئے گی، میرے بارے میں کوئی آیت اترے گی، سزا کا بیان ہوگا، اور میں دل و جان سے اس کو قبول کروں گا۔ کیوں کہ مجھ سے گستاخی ہوئی ہے، بے دھیانی میں میرا جوتا نبی کے پاؤں پر آیا ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، مجھے معافی نہیں، مجھے سزا ملنی چاہیے۔ وہ گھر چلا گیا، ساری رات نیند نہیں آئی، تڑپ رہا ہے، مجھ سے کیا ہو گیا، مجھ سے کیا ہو گیا، مجھ سے کیا ہو گیا۔ یہ کیا چیز تڑپا رہی تھی؟ ایمان۔ اونچی کہیے گا، پھر کہیے گا، آپ کے پاس ہے نا؟ تو پھر کوئی نبی کے خلاف بات کرے تو پھر آپ کو بھی بے چین ہونا چاہیے، پھر آپ کو نیند نہیں آنی چاہیے، آپ سے برداشت۔ سیرت حلبیہ موجود، اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ حضرت ابو بکر کے والد، ان کا نام عثمان تھا، ابی قحافہ کی کنیت، ان کے منہ سے نبی کے بارے میں ایک لفظ نکل گیا جو مناسب
حضرت ابو بکر نے باپ کو تھپڑ مار دیا، چپیڑ کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تو نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا؟ تو حضرت ابو بکر آگے سے یہ نہیں کہتے حضور بس وہ غصہ آ گیا تھا، ہاتھ چھوٹ گیا، نہ، صدیق اکبر کے لفظ سنو، کہتے ہیں حضور اس کی قسمت اچھی تھی، میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، میں آپ کے خلاف لفظ برداشت کر سکتا۔ یہ ہے مسلمانی، غیرت ایمانی، سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ صحابی تڑپ رہے ساری رات، میرے بارے میں اگر کوئی حکم آتا ہے تو بھی نبی مجھے کوئی سزا دیتے مجھے دل و جان سے قبول ہوگی، کیونکہ مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے۔ صبح فجر کے بعد حضور نے بھیجا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ اس کے دروازے پہ صحابی گئے بلانے، وہ تیار بیٹھے تھے، سارے رستے سوچ رہے جو بھی حضور سزا کہیں گے میں کہوں گا مجھے بالکل قبول۔ نبی کے پاس آئے، حضور نے بٹھایا، فرمایا کل تیرا پاؤں، تیرا جوتا میرے پاؤں پہ آ گیا تھا، میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ تجھے لگ گئی تھی، یہ 80 اونٹ ہے، یہ 80 اونٹ لے لے، تجھے جو تکلیف پہنچی ہے وہ معاف کر دے۔ بشر نہیں، عظمت ہے میرا پیغمبر عظیم۔ ہم لاکھ میلاد منائیں، سب کچھ ان پر قربان کر دے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ کتنے عظیم ہیں، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کوئی حد ہے ان کی شان کی؟ کتنے عظیم تر ہیں۔ حضرت با یزید بستامی جانتے ہو کون ہے؟ امام جعفر صادق کے خلیفہ ہے، جو اکابر اولیاء ان کے نام کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری روح نے 70,000 سال عالم ارواح میں پرواز کی ہے، 70,000 سال روح گھومی ہے عالم ارواح میں، مجھے شان مصطفیٰ کی حد نہیں ملی۔ سب سے اولا سب سے بالا والا، سوکھے ٹکڑے کرتے ہیں، فاقے کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدائی کے مالک ہو کر سادگی کرتے ہیں، سب کچھ ہو اور پھر بھی یہ شان، تو یہ عظمت بشر نہیں ہے تو کیا ہے؟ اے انسان، اپنے انسان ہونے پہ تو ناز کر کے میرا نبی بھی لباس بشری میں آیا، کیونکہ لینے اور دینے والے میں مناسبت ہوتی ہے۔ اگر مناسبت نہ ہو، لینے والا لے نہیں سکتا، دینے والا دے نہیں سکتا۔ حضور لباس بشری میں نہ آتے تو ہم فیض کیسے پاتے؟ اللہ نے کہا محبوب تیری حقیقت پہ پردہ ڈال کے تجھے بھیج رہا ہوں۔ میں بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں، اگر سمجھ آئی ہو تو، تیری حقیقت پر پردہ ڈال کے تجھے بھیج رہا ہوں، جب دیکھنا ہوگا معراج میں بلا لوں گا۔ پردہ ڈال کے حضور کی حقیقت پہ پردہ ہے۔ اگر میرے نبی پاک کی حقیقت ظاہر ہو جائے کوئی برداشت نہ کر سکے، کوئی برداشت وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو؟ کس میں تاب ہے؟ کون ہے جو ان کو دیکھ سکے؟ حضرت شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب، حضور کی زیارت ہوئی، بڑی مہربانی انہوں نے مسئلہ پوچھ لیا، نہ بھی پوچھتے تو جواب تھا ہمارے پاس، ان کی مہربانی انہوں نے پوچھ لیا حضور حضرت یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے۔ حضرت یوسف کے بارے میں آتا ہے لوگ ان کو دیکھ کے سانس لینا بھول جاتے تھے، ہیں اننا سونا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ سانس لینا بھول جاتے تھے، مر جاتے تھے۔ آپ کو دیکھ کے نہ کسی نے ہاتھ کاٹے، نہ کسی نے جان گئی اس کی
حضور اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا جمالی مستورن عن اعین الناس، اے عبد الرحیم اللہ نے میرے حسن و جمال کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیا ہے، غیرۃ من اللہ عز وجل، اللہ نے اپنی غیرت کی وجہ سے، ولو ظہر، اگر میرا حسن ظاہر ہو جاتا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے تو ہاتھ کٹے، لوگ گئے، میرا حسن ظاہر ہو جاتا زمین و آسمان اپنی جگہ پر قائم نہ رہتے۔ عظمت بشر، عظیم تر پیغمبر، پہچانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیں ایک واقعہ اور سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخی ہیں، کتنے کریم ہیں، ان کی سخا کتنی ہے، اس واقعے کو اگر شان نبوت کے حوالے سے دیکھیں تو بھی بشری کمال کے حوالے سے بھی دیکھو۔ ایک شخص نے بہت اچھی چادر بن کر، اس زمانے میں ہاتھ سے ہی بنائی ہوتی تھی، پیش کی حضور کو، بڑی خوبصورت چادر میرے نبی پاک نے پہن لی۔ پہنتے ہی ایک شخص نے کہا حضور مجھے دے دیں۔ میرے حضور نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ ابھی وہ لایا ہے، 2-4 دن تو پہن لینے تھے، نہیں، حضور اندر تشریف لے گئے، چادر بھجوا دی کہ اس کو دے دو، کیونکہ میرے نبی نے نہیں کا لفظ تو کہا ہی نہیں۔ اب جو جملہ آپ کو سنانا ہے، جس کے لیے میں نے یہ بات کی، میں صرف جملہ سنا رہا ہوں، واقعات تو اس طرح کے بہت ہے نا، ذرا سنیں۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کی حضور اللہ نے آپ کو اس بات کا مکلف نہیں کیا ہے کہ آپ سب کچھ کرتے رہے، جو بھی آپ کے پاس اگر ایک ہی کپڑا ہے وہ بھی مانگ رہا ہے، آپ وہ بھی دے رہے، تو آپ مطلب یہ کہ تھوڑا سا بچا بھی لے، سب کچھ دے رہے ہیں۔ ایک انصاری وہاں تھا، حضرت عمر کی یہ بات سن کر نبی پاک کے چہرے پہ خوشی نہیں آئی کہ میں سب کچھ دے رہا ہوں تو تم کہہ رہے ہو کہ نہیں کچھ تو روک لے۔ ایک انصاری وہاں کھڑا تھا، اس نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول، آپ بے دھڑک خرچ کریں اور یہ اندیشہ نہ کریں کہ آپ کا رب جو عرش کا مالک ہے وہ آپ کو تنگ دست کر دے گا۔ میرے نبی اس کی بات سن کے خوش ہو گئے کہ بے دریغ خرچ کریں، آپ کا رب آپ کو تنگ دست۔ کیا مطلب؟ جو بات آپ شاید نہیں پہنچ سکی، آپ نہیں سمجھ سکے، میں اور آپ اللہ کی راہ میں کتنا دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں، ہمیں معلوم ہے یا نہیں؟ کڑوی بات کروں، سنو گے؟ بندہ آیا اللہ کے نام پہ، آپ پہلے اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہٹا کٹا صحت مند ہو کے مانگ کیوں رہا؟ پھر آپ سمجھتے ہیں مہنگائی ہے، ہو سکتا ہے تو آپ جیب سے 10 روپے کا آج کل وہی نوٹ ہے نا، اس سے چھوٹا نوٹ تو نہیں رہا نا اب۔ آپ نے دیا ہو، اس نے دیکھا، اس نے کہا اس کی تو چائے بھی نہیں آئے گی، سخی کچھ اور، آپ کو اس کا دوبارہ مانگنا اچھا، مگر آپ نے سوچا کہ واقعی اس میں تو چائے بھی نہیں آتی، اور سنا پنجاب میں روٹی بھی 10 روپے سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اچھا، 12 کی ہو گئی ہے، تو وہ 12 کی، آپ نے ایک نوٹ اور دے دیا۔ اس نے سوچا کہ میں اس میں ایک روٹی آئے گی، سالن نہیں آئے گا، اس نے تیسری مرتبہ کہہ دیا۔ آپ اس پہ چپ نہیں رہیں گے، دے دیا نا، جاؤ، آرام سے کہہ دیں گے بس ٹھیک ہے جاؤ، اس سے زیادہ یہی کریں گے نا، ناراض نہیں ہونا۔ آپ کا بیٹا آیا، ابو آئس کریم کھانی ہے، 50 کا نوٹ، 100 کا نوٹ آرام سے نکلے گا یا نہیں؟ منہ بنا کر یا خوشی سے؟ اس نے جا کر بائے آئس کریم لی، لیتے ہوئے آیا، وہیں سے کھاتے ہوئے گر گئی، روتا ہوا آیا، ابو آئس کریم گر گئی، دوسرا نوٹ دیں گے یا نہیں؟ بس سمجھانی تھی بات۔ اللہ پیارا ہے یا بیٹا؟ جواب سوچ کے دینا، سوچ کے دینا۔ اللہ کے نام پر تو خوش ہو کے نہیں دیا تھا، بیٹے کو خوش ہو کے دیا تھا،
میں نے صرف فرق سمجھانا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو 100 دو بیٹے کو 10، نہیں، اب بیٹے کو 500 دو، مگر اس کو 10 بھی دیے ہیں تو خوشی سے دو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا۔ بھلے 4 آنے دو، خوشی سے دو، دل تنگ کر کے نہ دو۔ آپ بیٹے کو اور اچھا کھلائیں، جتنا مرضی دیں، مزہ تب ہے کہ ہم کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 درہم ہے۔ کتنے؟ 10 درہم۔ درہم چاندی کا ہوتا تھا، آج کل کی چونی سمجھ لو، سونے کا سکہ دینار اشرفی اور جو چاندی کا سکہ اس کو درہم۔ 10 درہم حضور نے ایک کپڑا خریدا، تہمت چادر، وہ حضور نے پہن لی، کسی نے اسی وقت مانگ لی، حضور نے دے دی، 4 کی اور لے لی۔ کتنے خرچ ہو گئے؟ اونچی 8 خرچ ہو گئے، 2 درہم رہ گئے۔ حضور جا رہے، آگے ایک لڑکی کھڑی رو رہی ہے، لڑکی کھڑی رو رہی ہے۔ فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ جی مجھے میرے مالکن نے 2 درہم دیے تھے کچھ لانے کو، وہ مجھ سے گر گئے، وہ مجھ سے، میں اب کیسے اس کے پاس جاؤں، کھال ادھیڑ دے گی وہ 2 درہم کے لیے۔ حضور نے وہ 2 درہم اس کو دے دیے، وہ 2 درہم اس کو دے دیے۔ وہ پھر بھی رو رہی، وہ پھر بھی رو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ جی میرا مالک اتنی دیر ہو گئی ہے مجھے مارے گا، وہ مجھے سزا دیں گے، اتنی دیر آٹا خریدنے کے لیے 2 درہم دیے تھے، دیر ہو گئی، اب 2 درہم تو مل گئے ہیں، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا دیکھ تیرا نقصان میں نے پورا کر دیا، نہیں، فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ جاؤ گے کسی ملازمہ کے ساتھ اس کو بچانے کے لیے؟ پوچھ رہا ہوں، بشر نہیں، عظمت بشر۔ میرے آپ کے بچے ہمارے پاس آتے ہوئے شاید ڈرتے ہوں، کبھی مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیلنے والے بچے، ایک بچے نے دوسرے کی باری نہیں دی، وہ اپنی ماں کے پاس یا باپ کے پاس نہیں جا رہا، میرے نبی کے پاس آ رہا ہے، ہاتھ پکڑ رہا ہے، نبی اٹھ کے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ بشر نہیں، عظمت بشر، میرا پیمبر عظیم تر۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ واقعات کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کیا کیا سناؤں۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ آتینا ماضی کا صیغہ، محبوب ہم نے جو دیا دے دیا، جو دیا کثرت سے دیا، اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے محبوب، لٹاتے رہو کمی نہیں ہوگی۔ ایمان کہاں سے ملا، قرآن کہاں سے ملا، رمضان کہاں سے ملا، رب کا عرفان نہیں خود رحمان کہاں سے ملا۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور کون دیتا ہے دینے کو اونچائی۔ اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ، اپنی حاجتیں مانگو تو اچھے چہروں والوں سے مانگو۔ آپ جائیں کسی کے پاس، اچھا جی اچھا جی اچھا جی، یہاں دے کے کہتے ہیں اور مانگ۔ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمیٹ رہا ہوں، میں نے آپ کو جھلکیاں دکھا دی، اب میں سمیٹ رہا ہوں۔ آپ نے سن لیا، بشر انسان کو کہتے ہیں، انسان ہونا عزت کی بات ہے، انسان ہونا اونچی گئی ہے۔ بشر کوئی وہ جملہ نہیں ہے جس میں توہین ہو، بشر وہ جملہ نہیں، مگر عزت سے کہا جائے تو، مگر
عزت سے کہا جائے ہم نبی پاک کو بشر مانتے ہیں، بلا شبہ وہ بشر ہے، مگر وہ کیسے بشر ہے کہ جبریل کی نورانیت سے ان کی بشریت افضل ہے۔ اب میرا پیمبر عظیم تر ہے کی جھلک دیکھو، جبریل سے حضور سدرہ میں فرماتے ہیں آگے چلو، وہ کہتے ہیں لو دنوت ان ملا، میں حضور یہاں جو کہتے ہیں نا بال برابر، ان تجاوزت احترقت بالنور، ذرا سا بھی آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں۔ جہاں جبریل جو نوری فرشتوں کا سردار اس کے پر جلتے ہیں، وہاں میرے آقا کی بشریت سے لگنے والے کپڑے نہیں جلتے۔ میرے آقا آگے گئے یا نہیں گئے؟ میرا پیمبر کتنا عظیم تر ہے، اس کی عظمت بشریت کتنی شان والی، وہاں گئے جہاں وہاں کہاں ہی ختم ہو گیا۔ سمیٹنا ہے نا آخری منظر، یہ تقریر ختم ہونے والی نہیں، مجھے آپ کا احساس، ٹھنڈ کا بھی احساس، آخری باتیں، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن، سورج 1.25 میل پر، زمین تانبے کی، کیونکہ تانبا زیادہ گرم ہو جاتا ہے، یہ برتنوں والے ان سے پوچھو یہ بتائیں گے، تانبا سب سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے، تو دماغ ابل رہے ہوں گے، جتنا کوئی گناہ گار ہوگا اتنا اس کا پسینہ، اتنے میں ہی وہ کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا سینے تک، کوئی پورا ڈوبا ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا، سنا ہوا ہے نا، پل صراط، کیا؟ بال سے باریک، تلوار سے تیز، 500 سال کا رستہ، نیچے آگ جل رہی ہے۔ آپ کو لطیفہ سنا دوں، وہ سائیوال کے زبان بولنے والے، وہ جو جانگلیوں کی زبان ہوتی ہے نا، مولانا صاحب بار بار بیان کر رہے سی پل صراط، جہنم دے گڑے اتے بنیا تھلے اگ پئی جلدی ہے، 500 سال دا رستہ، بال تو باریک تلوار تو تیز، بار بار مجمع میں ایک بندہ مولوی سدھا چاہ جنت نو رائی کوئی نہ ہو، کتنا سخت مرحلہ، ماں جب اکلوتے کو بھولے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہے، یوم یفر المرء من اخی، قرآن ہے، سارے جمع ہوں گے، لمن الملک اليوم، پوچھا جائے گا آج کس کی بادشاہی ہے، اور دنیا کے تخت و تاج پہ بیٹھ کے خاکے بنانے والوں، میرے نبی کی تو تصویر ہی نہیں ہے، خاکہ کدھر سے بن گیا؟ ان کی تو کارٹون کیریکیچر بگڑی ہوئی شکل کو کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، حجویہ تصویر، میرے نبی کی تو تصویر ہی نہیں ہے، یہ خاکے کس کے بنائے ہیں؟ یہ تمہارا اپنا گند ہے، میرے نبی کی تو تصویر نہیں، شیطان جیسا لعین میرے نبی کا روپ نہیں دھار سکتا، یہ تمہاری گندی شکل ہے، اور نبی کی گستاخی کرنے والا بد اصل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے نا بات، اس کی اصل درست حلالی نہیں، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم ہمارے دل سے نبی کو نکال لو گے، تم گردنیں نہیں گن سکو گے، تمہیں نہیں پتا، تم نہیں جانتے، میں نے ابھی آپ کو سنایا، حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹی عورتوں کی، اعلیٰ حضرت نے جو شعر کہا ہے کمال کہا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اس شعر کو ذرا سن لو، حسن یوسف علیہ السلام دیکھ کے مصر کی عورتوں کی انگلیاں بے ارادہ کٹ گئیں، جان بوجھ کے نہیں،
بے ارادہ کٹ گئیں دیکھ کر یوسف علیہ السلام کا حسن، مصر کی عورتوں کی انگلیاں بے ارادہ کٹ گئیں۔ وہاں حسن ہے یہاں نام ہے، وہاں حسن ہے یہاں، وہاں دیکھ کر یہاں سن کر، وہاں بے ارادہ یہاں ارادہ کر کے، وہاں انگلیاں کٹ رہی ہیں یہاں سر کٹ رہے ہیں۔ وہ مصر کی عورتیں ہیں، یہ عرب کے مرد ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہوگی، سب کانپ رہے ہوں گے۔ اس دن جو نہیں مانتے وہ بھی، کیونکہ بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم مقام محمود پر بٹھایا جائے گا۔ اللہ عرش پر کرسی لگوائے گا نبی کے لیے، اپنے عرش پر کرسی لگوائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں ادب سے کھڑا رہوں گا، اللہ فرمائے گا بیٹھو، میں اللہ کے حکم سے بیٹھوں گا، پھر ادب سے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا جو کہتے ہو جو کرتے ہو کرو۔ اللہ مجھے اختیار دے گا، 10 طرح کی میری شفاعت ہوگی۔ لا ارضا لو احد من امتی فی النار، میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہ گیا میں راضی نہیں ہوں گا، سب کو بخشواؤں گا۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، عظیم تر ہے، عظیم تر۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں بیان نہیں کر سکا، مجھ سے بیان وہ کتنے عظیم ہیں، کہاں میں کمینہ انسان، کہاں ان کی شان۔ تھوڑا سا ہدیہ پیش کیا، اللہ قبول فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی۔ کوئی اور حکم؟ سلام؟ نہیں، میں نے آپ لوگوں کا خیال کیا، میں تو اور گھنٹہ لگا دیتا، لیکن 2 گھنٹے میں نے لگا دیے۔ کھڑے ہو کر ادب سے مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، روح جدر ہو گیا، زندگی اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت تیرا ہو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام، شمع بز میں جب وہ چہرے سے زلفوں کو سر کائیں گے، گرمی حشر میں منہ اتر جائیں گے، کالی کملی کو جب وہ سب گناہ گار آ کے چھپ جائیں گے، میرے آقا کی رحمت
جن کے قدموں پہ سجدہ کرے جانور، منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر، وہ ہے محبوب رب مالک دیوبر، صاحب رجعت شمس و شمس القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، یعنی وہ اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سب دوست بیٹھ جائیے دعا کے لیے۔ یا اللہ کریم، آمین آمین یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا رحمن الدنیا والآخرة ورحیمہما، اللہم انی اسألک باسمک الأعظم ورضوانک الأکبر وحبیبک الأعظم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ کریم اس محفل کو قبول فرما، میاں جاوید اقبال صاحب، سہیل اقبال صاحب، ارشد اقبال صاحب، اجمل اقبال صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ محبت سے برسوں سے یہ کرتے آئے، الہی اس کو قبول فرما، کوئی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، کوئی بات کسی کا شامل ہونا پسند آیا ہو سب کا قبول کر لے، اس کا بہترین اور بے پناہ اجر و ثواب عطا فرما، ہم سب کی طرف سے یہ ثواب ہدیتاً تحفتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، ان کی برکت سے اس کا ثواب تمام مومن مردوں، تمام مومن عورتوں کو پہنچا، بالخصوص میاں جاوید صاحب کے والدین کو اس کا ثواب پہنچا، ان کے گھرانے کے جتنے افراد چلے گئے ایمان کے ساتھ ان کو پہنچا، ہم سب کے قرابت داروں بڑوں چھوٹوں میں جتنے ایمان کے ساتھ چلے گئے ان سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ کریم اس محفل کی برکت سے، اپنے حبیب پاک کے ذکر کی برکت سے بیماروں کو شفا دے دے، بیماروں کو شفا دے دے، اے شافی امراض بیماروں کو شفا دے دے، ہم سب بیمار، کوئی گناہ کا بیمار، کوئی جسم کا بیمار، کوئی روح کا بیمار، سب شفا چاہتے، ہم سب کو شفا دے دے۔ مولا قرضوں کے بوجھ تلے لوگ دب گئے، غیب کے خزانوں سے ان کے لیے آسانی فرما دے۔ یہ کرونا وائرس مولا کریم
اس کورونا کو پھیلانے والوں کو تباہ کر دے۔ یہ سازش جس کی وجہ سے حرمین کا راستہ بند ہوا، یہ سازش جس کی وجہ سے مسجدیں بند کی گئی، یہ سازش جس کی وجہ سے چھوٹوں بڑوں کو ملنے سے روکا گیا، حقوق سے روکا گیا، ہماری شامت اعمال مولا ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ کریم، جو تیرے نبی پاک کا نام لے کر گستاخیاں کر رہے ہیں انہیں تباہ و برباد کر دے۔ یا اللہ کریم، ہمیں غیرت ایمانی عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، ختم نبوت، ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، ناموس ازواج، مولا کریم جو جس طرح گستاخی بے ادبی کر رہا ہے سب کو تباہ و برباد کر دے۔ جو لوگ تیرے نبی کا نام لے کے جی رہے مولا ان کی ہمت اور زیادہ کر دے۔ الہی اس گھرانے پر رحمت فرما، ہر فرد، تمام بھائیوں بہنوں کی اولاد پر کرم کر دے، جو ان کی جائز مرادیں ہیں پوری فرما دے۔ مولا ہم سب کو مدینہ پہنچا دے، جتنے آئے ہیں سب کو خیر و عافیت سے ان کے ٹھکانوں پر پہنچا، جو انہوں نے کھانا پکایا اس میں لذت عطا فرما، شفا عطا فرما، جس نے دعا کے لیے کہا سب کی بگڑی بنا دے، سب کے حق میں خیر فرما دے۔ حضرت صاحب زادہ حامد رضا صاحب آئے، ہمارے جناب خواجہ نعیم صاحب، جاوید صاحب، یہ جتنے علماء، مشائخ، احباب، قاری صاحبان آئے، سب کے حق میں خیر فرما دے۔ مولا کریم، یہ جو بچے ان کے ڈاکٹر بنے ان کے ہاتھوں میں شفا عطا فرما، ان کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔